اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدنی کریم آقا کی ذات پر، کہ جنہوں نے ہمیں انسانیت کا، اسلام کا، ایمان کا راستہ سکھایا اور دکھایا۔ تو احادیث مبارکہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، خاص طور پر ہمارے جو 10th کلاس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ آج ہے جی حدیث نمبر 15، بک کا پیج نمبر ہے آپ کا 53۔ آئیے اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جی، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ من جو، سامہ اس نے روزہ رکھا، رمضان رمضان ماہ مبارک کا نام ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ وقامہ اور قیام کیا، یعنی راتوں کو جو ہم تراویح پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، رمضان کی راتوں میں قیام کرنا۔ ایمانن ایمان کے ساتھ، اور احتساباً احتساب کے ساتھ۔ احتساب کے یہاں پر علماء کرام نے دو معنی لکھے۔ ایک تو یہ کہ اس چیز کا احتساب کہ میں اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہوں گا اور اس پر مجھے اجر و انعام ملے گا، ٹھیک ہے نا، اجر کی نیت کے ساتھ۔ غفر لہ تو معاف کر دیا گیا اس کے لیے، ما جو تقدم پہلے کیا تھا، یعنی پہلے وہ جو کچھ بھی کر چکا تھا، من سے ذنب ہی اس کے گناہوں میں سے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اور بریکٹ میں لکھیں گے اس کی راتوں کا لفظ جو ہے اس کو بریکٹ میں ہی لکھنا ہے، میں قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تشریح دیکھیے، سب سے پہلے بک والی تشریح لکھنی ہے، اس کے بعد سے اپنی کوئی بات کرنی ہے آپ نے۔ روزہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اس مہینے میں انسان کے اندر دینی مزاج اور صبر و تقوی پیدا کرنے کے لیے مخصوص دینی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ اس ماہ کو نیکیوں کی فصل بہار قرار دیا جاتا ہے۔ رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب جو کوئی ایمان کے تقاضوں کی تکمیل میں اور بارگاہ الہی سے ثواب کی امید کے ساتھ روزے رکھے اور اس ماہ مبارک کی راتوں میں اپنے رب کے حضور قیام کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آگے آپ نے تھوڑا سا دیکھیں تو ساتھ ہی حدیث نمبر 16 ہے، وہ بھی رمضان کے بارے میں ہی ہے، روزے کے بارے میں بھی ہے۔ تو اس کی تشریح میں آپ اس کا ترجمہ تشریح بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن وہی جو بات بار آپ کو بتاتا ہوں کہ جو تشریح کے اندر جو آپ ریفرنس کے طور پر حدیث ایڈ کریں، اس کو زیادہ بولڈ نہیں لکھنا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ اس کے ریفرنس میں ہی ہے، نہ کہ یہ بھی حدیث کا ترجمہ ہے۔ کہیں پیپر مارکنگ کرنے والا یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ حدیث ہم نے دی تو کچھ تھی اور اس نے لکھ کچھ اور دیا ہے۔ تو لکھ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت ہے اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہے۔ نیچے اس حدیث کی بھی تشریح آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ نے اس وقت کرنا ہے جب یہ حدیث شریف آئے 3 نمبر کے لیے۔ شارٹ کویسچن میں اگر آئے صرف ترجمہ پوچھا گیا ہو تو صرف ترجمہ ہی لکھنا ہے، وہاں حدیث کی تشریح بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ اس کی وضاحت کریں یا تشریح کریں تو پھر آپ نے تشریح لکھنی ہے۔ اچھا جی، تو یہاں ذرا غور و فکر کریں، اس کی حدیث کی تشریح کو ہم مزید وضاحت کے ساتھ کیسے لکھ سکتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے بھی رمضان المبارک کے روزے رکھے، ساتھ شرط کیا فرما دی، اور اچھا 2 چیزیں فرمائی ہیں، صرف روزہ رکھنا نہیں فرمایا، وقامہ اور قیام بھی کیا، یعنی راتوں کو۔ اب یہ علماء کرام کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے کہ تراویح جو ہیں وہ 20 ہونی چاہیے یا 8 ہونی چاہیے، تو کتنی ہونی چاہیے؟ تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے کہ جس پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بحث و مباحثے میں اتنے شدید آگے بڑھ جائیں کہ ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے ہی خارج قرار دینے لگ جائیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تراویح ادا کی ہے وہ روایات میں ملتا ہے کہ 3 دن آپ نے پڑھی ہیں اور 8 رکعت آپ نے ادا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے اس کو 20 رکعت کر دیا گیا۔ تو اہل حدیث علماء کرام جو ہیں وہ 8 رکعت پر قائم ہیں، اور اہل سنت جو ہیں وہ اس کو 20 رکعت ہی پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، اور اس میں جو ہے نا زیادہ شدت اگر آپ اختیار کرتے ہیں تو پھر تو پورا پورا سنت کے مطابق ہی چلنا ہے آپ نے، تو پھر صرف 3 دن پڑھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 دن پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو پورا کا پورا سنت کے مطابق اگر چلنا ہے تو پھر تو 3 دن ہے نا، 3 دن کے بعد آپ نہ پڑھیں۔ لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس لیے اس کو مسلسل نہیں پڑھا کہ جس کام کو آپ مسلسل کرتے تھے تو وہ فرض کے درجے میں آ جاتی تھی کہ امت پر بوجھ نہ ہو، اس لیے آپ نے ایسا کیا۔ تو جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ کر اس کو مسلسل نہیں پڑھا کہ امت پر بوجھ نہ ہو، تو ہمارے علماء کرام کو بھی چاہیے کہ اس کو امت پر بوجھ نہ بنائیں بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت بنائیں۔ اچھا جی، اور یہ جو تراویح میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اس کا بہت ہی اجر و ثواب ہوتا ہے۔ یہ نہیں اب کہ ہمیں جی حدیث مل گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 دن پڑھی ہے، نہ ہی پڑھیں، زیادہ سے زیادہ ڈنڈی مار لیں۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے اس ماہ مبارک میں، کیوں کہ ایک اور حدیث شریف بھی ہمیں ملتی ہے رمضان کے بارے میں کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف لایا کرتے تھے، اور رمضان المبارک میں وہ قرآن پاک پڑھتے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنا کرتے تھے، اور پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھا کرتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام اس سب کو سنا کرتے تھے۔ تو یہ کام بھی رمضان المبارک میں ہوا کرتا تھا۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھیں، جبرائیل علیہ السلام کی بھی سنت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ قرآن کو اگر آپ حافظ نہیں ہیں، آپ پڑھ نہیں سکتے، تو کم از کم سن کر ہم ان دونوں سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں کہ ہم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب پڑھتے جاتے ہیں اور ہم صرف سننے والوں میں ہی ہوتے ہیں، تو تب بھی یہ کوئی کم اجر و ثواب کا باعث نہیں ہے۔ اور جن کو اللہ رب العزت نے یہ حفظ کرنے کی توفیق دی ہے اور آگے جو ہے وہ امامت کرتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، تو ان کا تو کیا ہی کہنا۔ اور یہاں میں جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، جو بھی بوائز ہیں جنہوں نے حفظ کیا ہے، تو ان کی خدمت میں بھی یہ عرض کروں گا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے ایک عظیم مقام دیا ہوا ہے، تو آپ نے اچھا، شیطان جو ہے نا وہ یہ حافظوں پر بڑا زور لگاتا ہے۔ چور کہاں آتا ہے جی؟ جہاں خزانہ ہوتا ہے۔ ڈاکو کہاں آتے ہیں؟ جہاں سونا چاندی یہ مال و دولت ہوگا، تو وہاں ہی چور ڈاکو نا بار بار حملہ کریں گے۔ تو یہ جو حفاظ کرام ہوتے ہیں نا، ان کے پیچھے شیطان بڑا پڑا رہتا ہے کہ ان کو دنیا کے معاملات میں لگا دے، اور تاکہ یہ اس قابل رہیں ہی نہ کہ نہ یہ خود قرآن پاک کو بار بار ریوائز کر سکیں اور نہ ہی یہ دوسروں کو پڑھا سکیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اگر آپ کو توفیق دی ہے، آپ کے سینے میں اس کا کلام مبارک پہنچ چکا ہے، تو اب اس کی حفاظت کرنا جو ہے نا پوری زندگی، یہ بڑا اہم کام ہے اور بہت ہی دل گردے والا اور بہت ہی اجر و ثواب والا کام ہے۔ تو اس لیے اس کو خاص اہتمام کرنا چاہیے حفاظ کرام کو۔ اچھا جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں فرما دیں، ایک تو رمضان کے روزے، دوسرا راتوں کا قیام۔ ٹھیک ہے جی، راتوں کا قیام آپ جو ہے وہ آپ کا دل مانتا ہے 8 پڑھنے کے لیے 8 پڑھیں، 20 پڑھنے کو دل مانتا ہے 20 پڑھیں۔ اکیلے آپ امام صاحب کے ساتھ آپ کی لڑائی جھگڑا ہے، اکیلے آپ سمجھتے ہیں کہ میں زیادہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہوں، اکیلے راتوں کو آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں رمضان کی، تو آپ اکیلے عبادت کریں۔ اچھا، 2 چیزیں ہیں، رمضان کا روزہ اور قیام، اور آگے 2 ہی اس کی شرطیں ہیں۔ شرط پہلی کیا ہے؟ ایمانن، یعنی حالت ایمان بھی ہو اس کی۔ یہ نہیں ہے کہ یار یہ ابو جی کان مروڑ کے لے کے جا رہے ہیں تو چلو چلے جائیں، اور یہ اجر و ثواب کی نیت بھی نہ ہو اس کی۔ اور احتساب سے مراد علماء کرام نے لکھا ہے خود احتسابی، اپنے آپ کو چیک بھی کرتے رہنا ہے کہ یار میں یہ جو روزہ رکھ رہا ہوں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہے بھی کہ نہیں، یہ جو میں راتوں کو قیام کر رہا ہوں یہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں کر رہا ہوں، یہ ویسے ہی جو ہے دھکا لگایا جا رہا ہے مجھ کو اور میں یہاں ہکتا چلا جا رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واضح طور پر فرما دیا کہ جو شخص جو ہے وہ جھوٹ بولنے سے اور گالی گلوچ سے، اور یہ مفہوم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کہ اس طرح کی باتوں سے وہ رکتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ روزہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے ایک فاقہ کر لیا، تو اس لیے پورے کے پورے دین پر چلنا بھی ہے، اللہ رب العزت کے حکام کا، اس کی مخلوق کا خیال بھی کرنا ہے،
اور پھر ہی آپ کا جو وہ روزہ ہے وہ اجر و ثواب کے لائق ہوگا۔ تو اسی طرح راتوں کا جو قیام بھی ہے وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہاں جی، جتنی رکعت آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ 20 پڑھنے والے ہیں 20 پڑھیے، 8 پڑھنے والے ہیں 8 پڑھیے۔ تو دوسروں کو یہ نہیں کہنا ہے کہ جی آپ تو 8 پڑھتے ہیں تو آپ کی تو یہ تراویح قبول نہیں ہوئی ہے، یا آپ 20 پڑھتے ہیں تو آپ کی قبول نہیں۔ اپنی اپنی فکر کرنی ہے کہ یار میں جو پڑھ رہا ہوں یہ قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں، ان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے وہ کوئی مقام اور مرتبہ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اپنی جو ہے وہ فکر کرنی چاہیے، دوسروں کی فکر جی کریں آپ، ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سب کو 20 پڑھنی چاہیے تو آگے اپنی بات کو پیار اور محبت کے ساتھ پھیلائیں۔ آپ 8 پڑھنے کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو پیار اور محبت سے اور دلیل سے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بات کریں، ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں اور اپنی عزت نفس کا بھی خیال رہیں، بحث و مباحثہ میں بجائے اس کے کہ ہم ثواب کے اللہ رب العزت سے گناہ کما لیں۔ تو اس لیے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور ذرا تھوڑا سا دیکھ لیا کریں کہ آپ کے گلی محلوں میں عام ہوتا ہے کہ تبلیغی بھائی جو ہیں وہ کس طرح گشت کر رہے ہوتے ہیں، یا جو دعوت اسلامی والے وہ سبز پگڑی والے بھائی ہیں وہ کس طرح سے منت سماجت سے لوگوں کی ٹھوڑیوں کو ہاتھ لگا کے بھائی بھائی کہہ کے کس طرح پیار کے ساتھ لوگوں کو اپنی بات پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے بات کریں، اختلافی مسئلہ بھی ہے جیسا بھی ہے، جس کو کسی کو دین کی طرف بھی لے کر آنا ہے، یہ نہ ہو کہ ہمارے رویے کی وجہ سے لوگ دین کی طرف آنے کی بجائے اور دین سے دور ہوتے چلے جائیں۔ تو پیار اور محبت سے ہم بات کریں گے تو انشاءاللہ ہماری بات میں وزن بھی ہوگا اور دوسرے کے دل پر اس کا اثر بھی ہوگا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جو عقیدہ اور مسلک آپ کا ہے پوری دنیا کے انسانوں کا وہ ہو جائے، اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ دوسروں کا جو مسلک ہے آپ زبردستی اس میں شامل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف بنایا ہے اور اس کی سوچ دوسروں سے مختلف ہی رہے گی۔ تو یہ دنیا کے اندر ہم نے مسلمان ہونے کے ناطے آپس میں ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے رہنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کے روزے اور راتوں کا قیام اس نیت سے کرنا ہے کہ اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھنا ہے اور اللہ سے اجر و احسان کی امید رکھنی ہے، اور اپنی خود احتسابی کرتے رہنا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، دوسروں کو چھوڑیں کہ وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا۔ بات کرنی ہے تو پیار اور محبت سے کرنی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق نمازیں اور روزے اور راتوں کا قیام جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کو کامیابیوں سے نوازے۔ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے۔ دین کی بات کو جتنا ہم دوسروں تک پہنچائیں گے، آگے پہنچائیں گے، اللہ رب العزت ہمارے کھاتے میں بھی اتنی نیکیاں لکھتا چلا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔